السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کاشف عباسی کے ساتھ۔ ایک اور جشن آزادی ہم پاکستان میں منا رہے ہیں۔ ایک اور دن ہے جس دن ہر طرف لوگوں کو یہ لگتا ہے یا لوگ خوشیاں مناتے ہیں کہ یہ وہ دن ہے جس دن ہمارا ملک آزاد ہوا تھا۔ لیکن پچھلے 76 سال سے ہر سال ہم سنتے ہیں کہ نازک دور ہے کہ ختم نہیں ہو رہا، حالات ہیں کہ بہتر نہیں ہو رہے۔ ہر کوئی آ کر اپنے لوگوں کو یہی پیغام دیتا ہے جو پاکستان کے رہنے والے ہیں کہ یہ مشکل وقت بھی نکل جائے گا۔ لیکن آخر کیا وجہ ہے کہ یہ مشکل وقت نکلنے کا نام نہیں لے رہا؟ ہماری ڈیفرنٹ انڈیکیٹرز ہیں، اگر آپ وہ سارے انڈیکیٹرز دیکھیں، کیا ڈیموکریسی انڈیکیٹر دیکھ لیں، کیا آج ہم جمہوری طور پر زیادہ آزاد ہیں، زیادہ مضبوط ہیں؟ کیا آج انسانی حقوق ہمارے ملک میں زیادہ ہیں؟ کیا آج صحافت زیادہ آزاد ہے پچھلے 10 سال میں، 5 سال میں، 4 سال میں، 2 سال میں؟ کیا وجہ ہے کہ ہر انڈیکیٹر آپ کو یہی دکھا رہا ہے کہ یا تو ہم وہیں کھڑے ہیں جہاں آج سے بہت سال پہلے تھے، یا ہم اس سے بھی پیچھے چلے گئے؟ معیشت دیکھ لیں، معیشت کی جب بات ہوتی ہے اس کی ہمیں دلیل یہی دی جاتی ہے وہ جو پچھلے خراب کر گئے، ہم آئے ہم ٹھیک کریں گے، لیکن وہ بھی ہماری معیشت بھی ٹھیک نہیں ہوتی۔ سو آج ویسے چونکہ نازک دور ہے اور 14 اگست بھی ہے، ہاؤ ڈیڈ وی گیٹ ہیئر؟ ہم یہاں تک پہنچے کیسے ہیں؟ ہم کیوں یہاں کھڑے ہیں؟ ہم یہاں سے آگے کہاں جائیں گے اور کیسے جائیں گے؟ مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، بہت شکریہ آپ کا۔ کرمانی صاحب سینیٹر پاکستان مسلم لیگ نون سے، کرمانی صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ۔ اور منیب فاروق صاحب ذرا تھوڑا سا نان پولیٹیکل ویو ہے اس بحث کا، منیب صاحب آپ کا بھی شکریہ۔ ایم آئی رائٹ ان سیئنگ کہ ہم کو ایک قدم آگے لیتے ہیں کبھی مشکل سے تو ہم کوشش کرتے ہیں 3 قدم پیچھے بھی آنے، دوبارہ گھسیٹ کے اپنے آپ کو واپس لے جاتے ہیں پیچھے، کہ ایوری ٹائم یہ کانورسیشن آتی ہے تو ہم نازک دور میں ہوتے ہیں، ہم مشکل صورتحال میں ہوتے ہیں، ہمارے ملک میں اللہ سے دعا کریں وہی کام چل رہا ہے۔ آخر کیوں؟ کیونکہ شاید ہم نے یہ فیصلہ کر رکھا ہے کاشف بھائی کہ ہم نے سدھرنا نہیں ہے۔ ہمیں کوئی غرض نہیں ہے کہ ہمارا ملک ترقی کرے، ہمیں کوئی غرض نہیں ہے کہ یہاں پر عوام خوشحال ہوں، کوئی غرض نہیں ہے کہ یہاں پر انصاف ہو، کوئی غرض نہیں ہے کہ عوام کو تعلیم اور صحت کی بہتر سہولیات میسر ہوں، کوئی غرض نہیں ہے کہ ہمارا نوجوان اگر بے روزگار ہے تو بے روزگار رہے۔ آپ جس شعبے کو بھی اٹھا لیں، جس معاشرے کے سیگمنٹ کو بھی اٹھا لیں، وہاں پر آپ کو ایک ایسی کیفیت نظر آتی ہے کہ جس کے اندر ایک بس جیسے کہ لوگوں نے گیو اپ کر دیا ہے۔ اور ظاہری بات ہے ہم ایک دن میں تو یہاں تک پہنچے نہیں، یہاں پر پہنچنے کا جو ایک لمبا سفر ہم نے جو طے کیا ہے، وہ جب غلطیاں ساری اکٹھی ہو گئی ہیں، ان کا مومنٹم اپنا بن گیا ہے، تو وہ ہم ایسی جگہ پر آج پہنچ گئے کہ جہاں سے لگتا ہے کہ ایک میجر ریڈیکل سرجری کے بغیر ہم شاید نہیں نکل پائیں گے۔ اور ری امیجن کیے بغیر نہیں نکل سکتے، لیٹس پٹ اٹ دیٹ وے، لیٹس پٹ اٹ دیٹ وے۔ اب جو ہماری 76 سالوں کی غلطیاں ہیں اس پہ ہم نے کبھی توجہ دی نہیں، اور اگر ہم نے کوئی چیزیں آئیڈینٹیفائی کی تو ہم نے کبھی انہیں درست کرنے کی بھی کوشش نہیں کی۔ فار ایگزامپل میرے خیال میں جو سب سے بڑی پاکستان میں کانٹرڈکشن ہے جس کو ہم بطور ملک بطور معاشرہ نہیں سالو کر سکے، وہ یہ ہے کہ پہلے دن سے کہ ہم یہ طے ہی نہیں کر پائے کہ یہ ملک چلانا کس نے۔ اب آپ کا شو ہے، نا تو آپ اس کو چلا رہے ہیں جس طرح بھی آپ چلانا چاہتے ہیں، لیکن آپ کے ساتھ میں بھی آ کر بیٹھ جاؤں اور کہوں کہ نہیں یہ شو اب آپ میری مرضی بھی اس میں شامل کریں گے تو شاید 1-2-3 دن تو شاید چل جائے، لیکن اس کے بعد نیچرلی ہمارے اندر ایک فرکشن ڈیولپ ہو جائے گی۔ اسی 2-3 مہینے میں چلا لینا۔ تو ہم اتنے تجربات اس ملک کے اندر گئے ہوں گے، اتنے تجربات ہم نے اس ملک کے اندر کیے ہیں، اور پہلے دن سے جب ہم نے یہ طے کر لیا، اور ایک اور طرح سے بھی کاشف بھائی آپ چیزوں کو دیکھ سکتے ہیں کہ آپ ان ممالک کے ساتھ موازنہ کر لیں کہ جن کے ساتھ آپ کو آزادی ملی تھی، وہ آج ریجن کے اندر بھی کہاں پہنچ گئے، جنہوں نے آپ سے آزادی حاصل کی 1971 میں وہ کہاں پہنچ گئے، اور ہمارا تنزلی کا سفر جو ہے وہ بدستور جاری ہے۔ اس ساری صورتحال میں نیچے نہیں جا سکتے، پھر ہم کھڈا کھودنا شروع کر دیتے ہیں، ہم اسے بھی نیچے جا کے دکھائیں گے، اور وہ کھڈا کھودنا ہم بند نہیں کر رہے، اب ہم اس کے اندر بہت ڈیپ چلے گئے۔ تو میرے خیال سے اور انشاءاللہ پاکستان کو اگر ہم نے درست سمت میں ڈالنا ہے تو سب سے پہلے ہمیں یہ فنڈامنٹل کانٹرڈکشن طے کرنی پڑے گی کہ یہ ملک چلانا کس نے۔ نمبر 1، جب ہم یہ فیصلہ کر لیں گے تو اس کے بعد ہم نے ایک آئین بنا رکھا ہے، اس آئین کے اوپر جو عمل ہے کہ اس کے اندر جو فنڈامنٹل رائٹس، آپ نے انسانی حقوق کی بات کی کاشف بھائی، یہاں پر ہماری ہر ادارے کی اپنی اپنی ریڈ لائنز موجود ہیں، ایون پارلیمنٹ کی بھی ریڈ لائنز اب موجود ہیں، انہوں نے بھی اپنی توہین کا قانون بنا دیا۔ اگر آپ سپریم کورٹ کو ریفارم کرنے کی، جوڈیشری کو ریفارم کرنے کی بات کریں تو وہاں سے ایک ریڈ لائن کھینچی ہے جی کہ انڈیپینڈنس آف جوڈیشری ہے، آپ مداخلت نہیں کر سکتے، کوئی بھی اس میں مداخلت نہیں کر سکتا۔ اگر آپ اپنی اسٹیبلشمنٹ کو، ان کو ایک صدقے دل سے اور اچھے انٹینشنز کے ساتھ
آپ ان کو کوئی بات کرنا چاہیں وہ کہتے ہیں ہماری بھی ریڈ لائنز ہیں, ان کے اوپر آپ نے ہم سے بات نہیں کرنی. ریڈ لائنز جو ہیں وہ ہم ساروں کو یہ ختم کر کے, جو ہم نے اپنی اپنی خود ساختہ ڈرا کر رکھی ہیں, ہم سب کو مل کر ایک ریڈ لائن ڈرا کرنی پڑے گی, اور وہ ہے ہمارے آئین کے اندر دیے گئے انسانی حقوق. اب ان کے اندر ہے بھی کیا؟ دیکھیں ہم یہ گفتگو کرتے تو ہیں لیکن لوگوں کو پتہ ہی نہیں. آپ کی ریڈ لائن ہو گیا, اس میں انسانی حقوق بھی ہوں گے, اس میں آزادی صاف میڈیا بھی ہو جائے گی, فریڈم آف ایکسپریشن ہوگی, آئین پر عمل درآمد ہوگا, ڈیموکریسی لائنز کون اب کس کی لمٹ کہاں ہے. آپ ایک دفعہ آئین پر عمل کر لیں, وہ ساری کی ساری چیزیں آپ کی سارٹ آؤٹ ہو جائیں. آئین بھی جو اتنی موٹی کتاب ہے, اصل جو اس کی روح ہے وہ 8 سے لے کر 28 تک ہے, کہ جو اس کے اندر فریڈم آف ایکسپریشن بھی ہے, انسان کی عزت نفس کو تحفظ بھی کرنا ہے, اس کو کسی صورت پامال نہیں ہونے دینا, لوگوں کو گرفتار نہیں کرنا بغیر کسی وجہ کے, اگر کرنا ہے تو انہیں جج کے سامنے پروڈیوس کرنا ہے, ان کا جو فریڈم آف ریلیجن ہے, فریڈم آف ایکسپریشن ہے, پولیٹیکل پارٹی بنانے فریڈم آف ایسوسیشن ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہم, یہ اگر ہماری ریڈ لائنز ہوں گی, اور اگر ہم یہ بحیثیت معاشرہ فیصلہ کر لیں کہ ہم نے یہ چیزیں وائلیٹ نہیں کرنا, نگران وزیر اعظم تو لگا نہیں سکتے. ہاں چھوڑ تو وہی بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں, آئین قانون بڑے بڑے ہیوی لفظ ہے نا. کرمانی صاحب, قانون سازی ہوتی ہے اور آپ لوگ خود ہی اس کے خلاف یہ کیا ہو رہا ہے, کیونکہ آپ کسی کو پتہ نہیں ہوتا کیسی ہو رہی ہے. آپ نے اپنی ٹانگیں خود کاٹتے ہیں, اپنی سپیس خود ریڈیوس کرتے ہیں, اس کو ختم کرتے ہیں, اور پھر ہم بعد میں ایک ٹائم آتا ہے جب سارے کیجولٹی بنتے ہیں, یا جو بھی کیجولٹی بنتا ہے رونا شروع کر دیتا ہے. بڑی زیادتی ہے جی, یہ ہماری تاریخ ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ کاشف صاحب. گزارش یہ ہے کہ فیض صاحب نے کہا تھا یہ داغ داغ اجالا, یہ شب گزیدہ سحر, وہ تھا انتظار جس کا, یہ وہ سحر تو نہیں. دیکھیے آپ کے ان تمام جو سوالوں کا اور جو بھی ڈسکشن میں نے سنی ہے, اس کے تناظر میں ایک آپ کو ویری شارٹ ویری کوئک ایک بتانا چاہتا ہوں. قائد اعظم کی ایک تقریر کا چھوٹا سا اقتباس. جب یہ پاکستان بننے کے قریب تھا اور قائد اعظم واز فلیل, اتنے وہ ہیلتھ میں ان کی ہیلتھ نہیں ٹھیک تھی, تو انہوں نے اپنی ایک سپیچ تھی اس میں وارن کیا تھا, یہ موجود ہے, ڈاکومنٹڈ ہے. اس وقت کی اشرافیہ کو, جو جاگیرداروں پر اور جو دولت مند افراد اس وقت تھے, جو میں یہ کہوں گا کہ اس وقت جب انہوں نے دیکھا کہ اب پاکستان بن رہا ہے, تو وہ جو انگریزوں کے کتے نہلانے والے تھے وہ بھی مسلم لیگ میں بینڈ ویگن پہ جمپ کر گئے. ان کو قائد اعظم نے کیا کہا تھا؟ قائد اعظم نے کہا کہ میں اشرافیہ کو, جاگیرداروں کو, اور اس وقت کے جو پیسے والے لوگ ہیں, سرمایہ دار لفظ بولا انہوں نے, میں ان کو وارن کرتا ہوں کہ یہ اپنے طور طریقے بدلیں, اگر یہ اپنے طور طریقے نہیں بدلیں گے تو میں باز آیا ایسے پاکستان سے. یہ قائد اعظم کے الفاظ تھے. ہیونگ سیڈ دیٹ, اب ہوا کیا ہے؟ دیکھیے میں تو ہمیشہ اس بات کا رونا روتا ہوں کہ قائد اعظم کی رحلت کے بعد سے, دیکھیں نا آج ہم ڈسکس کر رہے ہیں کہ ہم نے کیا کھویا کیا پایا. ٹھیک ہے, ہم نے پایا بھی, مادی طور پر ترقی ہوئی, ایک نیوکلیئر اسٹیٹ بھی ہم بنے, انفراسٹرکچر بھی ڈیولپ کر لیا, لیکن ہماری جو اخلاقیات تھیں اور معاشیات, سر آج زبوں حالی کا. سر ویسے آپ کی بات ٹھیک ہے, لیکن دیکھیں جو قائد اعظم کا آپ بالکل کیجئے گا, قائد اعظم کا آپ نے کوڈ بتایا, آج قائد اعظم یہ بات کرتے نا تو 3 MP کے تحت اندر ہوتے. نہیں میں تو ایسی بات نہیں کہہ سکتا, مطلب میں سمجھتا ہوں کہ وہ قوم کا, وہ قوم سر اسی ملک نے محترمہ فاطمہ جناح کو غدار قرار دیا, یہ الزامات لگائے ہم نے ان پہ. کاشف بھائی, میں کاشف بھائی آ رہا ہوں اس طرف نا, کہ یہاں جو ایک گٹھ جوڑ ہوا اشرافیہ کا, جو پہلے ایک بیوروکریسی اور پولیٹیشنز تھے. دیکھیے تالی ایک ہاتھ سے نہیں بجتی, دونوں طرف کے میں سمجھتا ہوں کہ من حیث القوم ہم لوگ ذمہ دار ہیں کہ آج ہم جہاں کھڑے ہیں, یا جو اشرافیہ جو ہے, جو بدماشیہ ہے, جو ایک مافیا ہے اس ملک میں, پھر بتدریج ان کا آپس میں ایک کنسورشیم بنا ہے اس ملک میں قائد اعظم کے جانے کے بعد, اور اسی کنسورشیم میں پھر ظاہر ہے فاطمہ جناح کا بھی جو معاملات ہوئے, یہ سب چیزیں جون سی ہیں کیونکہ ہم نے اس ملک میں جینوئن ڈیموکریسی کو پنپنے نہیں دیا. بالکل ٹھیک ہے سر, لیکن اس میں سب کا کردار دیکھیں, پچھلے 5 7 8 سال اٹھا کے میں نے تو کہا ہے من حیث القوم. اگر آپ نے ٹریلر دیکھنا نا اس ملک کی جمہوریت اور پالیٹکس کا, آپ کو 7 8 سال لوگوں کا کردار ہے. یعنی لوگوں کو غصہ اس بات پہ آتا ہے کہ میرے نال کیوں نہیں, ادھر نال کیوں نہیں. یہاں پہ جمہوریت نہیں چاہیے, آئین نہیں چاہیے, یہاں پر کندھے چاہیے لیکن اپنے لیے, کوئی اور نہ لے لے بس.
لیکن آخری ایک مجھے سینٹنس مکمل کرنے دیں پلیز. تو پھر اس میں ہماری عوام کا بھی تو قصور ہے. جب میں اپنا ووٹ جون سا ہے وہ ایک سرمایہ دار کو, ایک جاگیردار کو, ایک ڈیرے دار کو, جب میں اپنا ووٹ کی خرید و فروخت کروں گا, جب میں اس کے ڈیرے پہ جا کے دیگوں کی پر بیٹھ کر کھانا کھا لوں گا, اور میں اپنا حق جو ہے ووٹ جب اس کے حوالے کر دوں گا, اس کے بعد I have no case. پھر جو میرے ساتھ ہو رہا ہے یا ہوا ہے وہ ٹھیک ہوا ہے. ہم لوگوں نے, یہ عوام بھی, جہاں سیاستدان ذمہ دار ہیں, جہاں آپ کی اسٹیپ ذمہ دار ہے, وہاں ہم من حیث القوم بھی ذمہ دار ہے کہ ہم نے اپنے ووٹ کو کی قدر نہیں کی, ہم اپنے حق سے دستبردار ہوتے رہے. چلے یہی ڈیبیٹ لے آگے چلتے ہیں سر. ذرا سی میں اسی آئیڈیا کو, میں منیب کے پاس لے جاتا ہوں اس آئیڈیا کو. آپ جو کہہ رہے ہیں کہ عوام اس کا ذمہ دار ہے, دیکھیں عوام نے ووٹ ڈالا, آپ کو اختیار, عوام بھی ذمہ دار ہیں. کتنی ذمہ دار ہے منیب عوام اس ساری نازک صورتحال اور ہماری جو جمہوریت کی خرابی کی؟ بہت شکریہ کاشف صاحب. ویسے ذرائع تفنن میں عرض کر دوں, ابھی ویسے کرمانی صاحب نے فرمایا, انہوں نے کہا بڑا خوبصورت, انہوں نے کہا فیض صاحب نے کہا, تو ایک دم اٹ کلک ٹو می کہ شاید یہ جنرل فیض صاحب کی بات کر رہے ہیں, یہ جو پہلے ISI کے سربراہ تھے. مطلب آپ اس سے اندازہ لگا لیں, آج 14 اگست ہے, تو میرے دماغ میں جو امیڈیٹ ریکلیکشن آئی ہے وہ فیض احمد فیض کی نہیں آئی, وہ فیض حمید صاحب کی آئی ہے. اس سے آپ ہمارے ملک کی جو اسٹیٹ آف ڈیموکریسی ہے, جو ہمارے ملک کے حالات ہیں, اس کا اندازہ لگا لیں. میں ایک کامن پاکستانی ہوں. تو یہ تو چلے خیر بات ہو گئی. اب اتنے کامن پاکستانی نہیں ہے نا, چلے سلائٹلی ان کامن پاکستانی کہہ لیں, سلائٹلی ان کامن پاکستانی کہہ لیں. اب اس میں گزارش یہ ہے کہ سر عوام تو چلیں, عوام بیچاری کا کیا قصور ہونا ہے, عوام کے سامنے جو لوگ آنے ہیں انہیں کوئی ووٹ دینا ہے نا. ابھی اشرافیہ کی مثال دی جناب آصف کرمانی صاحب نے, میرے بڑے محترم ہیں, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آپ کوئی جماعت اٹھا کے دیکھ لیں, میجورٹی ہر جماعت کے اندر اشرافیہ ہے, ہر جماعت کے اندر وہ اشرافیہ کے آپ کو سمبلز نظر آئیں گے. چلے میں واپسی میں پوچھوں گا کرمانی صاحب سے, میاں صاحب سرمایہ دار ہیں کیا نہیں ہیں وہ سرمایہ دار؟ کیا جو پولیٹیکل لیڈرشپس ہیں لارجلی وہ جاگیردار, سرمایہ دار اور اشرافیہ نہیں ہے؟ یہ اس کا جواب ذہن میں رکھیے گا کرمانی صاحب, ذرا منیب کو ختم کرنے دیتے ہیں. دیکھ دوسری بات یہ ہے کہ چلے میں لیڈرشپ تو ٹھیک ہے, لیڈر اب میاں نواز شریف کے ارد پارٹی گھومے گی نا, پاکستان مسلم لیگ نواز ہے, اگر پاکستان پیپلز پارٹی ہے تو اب اس کی جو لیڈرشپ ہے وہ زرداری صاحب یا بلاول بھٹو زرداری صاحب کے پاس ہے, تو انہی کے چلے گرد گھومے گی. لیکن جو پارٹی کے اندر مزید لوگ ہیں وہ کوئی کم ہی ہوں گے نا, بہت زیادہ کوئی فیٹ لاٹ تو نہیں ہے ان جماعتوں کے اندر, جو بڑی سیاسی جماعتیں ہیں جو انٹرنچڈ ہیں ہر جگہ پر کسی نہ کسی صورت میں, ان کے اندر تمام سرمایہ دار موجود ہیں, اور ہر سرمایہ دار اپنے مفاد کے لیے پھر وہ جب پاور میں آتا ہے تو وہ بہت سے کام کرتا ہے. اس میں نہیں کہہ رہا کہ شوگر ملوں کی پابندی ہے ساؤتھ پنجاب جانے پہ, پھر وہ لے جاتا. میں وہی کہہ رہا ہوں, یہ سارا کچھ ہوتا ہے قائد صاحب, سارا کچھ ہوتا ہے. یہ ہماری جو لیٹسٹ پروجیکٹ تھا عمران خان صاحب کا, اب اس کے اندر آپ مجھے بتائیں وہ جنوبی پنجاب محاذ سے لے کر اور سب کچھ, یہ تو مطلب میں تو پھر بھی لاہور میں ہوں, یہ سارا کچھ اکٹھ تو اسلام آباد میں ہوا اور مینوفیکچرنگ ہوئی. جب 2002 کے اندر پاکستان مسلم لیگ کاف کی مینوفیکچرنگ ہوئی تھی, وہ بھی ایک پروجیکٹ تھا نا, وہ بھی لایا گیا, اس کے اندر سرمایہ دار نہیں تھے. اگر آپ اس سے بھی پیچھے چلے جائیں اور تاریخ میں دیکھا جائے تو کیا اس وقت جاگیردار تو تھے نا یار, جاگیردار تو تھے نا. دیکھیں اب آپ ان ساروں کو جن کا جو اکٹھے ہوئے وہ تو جاگیردار تھے نا سارے, جن کی مطلب وہ آپ ان کی صرف گروتھ دیکھیں پچھلے 20 25 30 سال کی, ایک ایسٹرونومیکل گروتھ آپ دیکھیں گے. کون ارب پتی ہوا ہے اس ملک میں, اسی گیم کے اندر کھیل کے سارے ارب پتی ہوا نا. ملک نازک دور میں رہا ہے, لیکن اشرافیہ تو ساری تھرائیو کی ہے اس ملک میں, اس نے تو ترقی کی ہے اس ملک میں. لیکن ہم جب اس چیز کو تھوڑا سا اگر اور طریقے سے اگر اینالائز کریں, میں یہ کیونکہ ہم ساروں کو کسی نہ کسی طرح انٹریکشن تو ہوتا ہے جب ملک سے باہر آپ جاتے ہیں, یو کم اکراس لاٹ آف پیپل فرام ڈفرنٹ بیک گراؤنڈس, تو وہاں جب بات ہوتی ہے, اب جب ہم پڑھتے تھے, جس طرح مصطفیٰ صاحب بھی پڑھتے تھے, کھوکھر صاحب بھی, تو ادھر بہت سے لوگ انڈینز بھی آتے ہیں. اب دیکھا جائے تو وہاں ان کی پالیٹکس آپ ان سے ڈسکس کریں, آئی ایم گیونگ اے ویری بریف ایگزامپل, تو وہ اشرافیہ اور سب کچھ اور یہ وہاں پر بھی ہے. بٹ سم ہاؤ آئی فیل اوور دا پیریڈ آف ٹائم, جو میں نے محسوس کیا ہے کہ اگر ہم اپنی ہسٹری دیکھیں, یہاں سسٹم کام نہیں کر پایا, کرنے نہیں دیا گیا. اگر میں کرمانی صاحب کا آرگومنٹ مکمل طور پر بائے کر لوں, کرنے نہیں دیا گیا, کچھ نہیں کیا گیا. بھارت کے اندر یا وہ ایک ڈیموکریسی ہے, اس کے اندر بے شمار خرابیاں ہوں گی, بٹ سم ہاؤ دیئر سسٹم ورکس, نو بڈی ایلس کمز ان
to replace the system, and nobody comes in as a mechanic to adjust the system. They somehow do it between themselves. اچھا کرتے ہیں, برا کرتے ہیں, غربت ہم سے 10 times زیادہ ہوگی, but that country is 10 times or almost 10 times our size. بٹ پرابلم یہ ہے کہ ہماری جو ایک انہیرنٹ ہماری جو کریکٹرسٹک ہے ہمارے ملک کی, وہ ایک نیشنل سیکورٹی اسٹیٹ کی تھی, وہ ہے اور وہ رہے گی. تو جب تک یہ چیز ہے, اینڈ آئی تھنک یہ کم از کم میری لائف ٹائم میں تو مجھے نظر نہیں آتا. اللہ خیر کرے. آئی ہوپ اگلا سال ہم بیٹھ کے کہہ رہے ہوں نازک دور سے نکل گئے کھوکھر سے. اللہ کرے جی. ہم کہ حالات ہمارے بہتر ہو گئے ہیں. ہماری یہ جو مائننگ ہو رہی ہے اس سے ہمیں کو 25-30 ارب ڈالر آ گئے ہیں. جو زراعت ہے اس سے ہم فوڈ سیکیور ہو گئے ہیں. اللہ کرے کہ اگلے سال ہم بیٹھ کے یہ گفتگو پاکستان میں کر رہے ہوں. لیکن آج کی حد تک جو 76 سال ہے میں نے یہ ساری گفتگو ہر سال سنی ہے. اس دفعہ پاکستان اٹھ جائے گا, ہم کہیں پتہ نہیں کدھر چڑھنے لگے. یہ جو سسٹم کی بات کر رہے ہیں, از اٹ دا سسٹم, از اٹ پیپل, اشرافی آرگیومنٹ؟ کاشف بھائی, ہماری تاریخ کے اندر اگر ہم ایک ڈسپیشنیٹ انالیسس کریں تو میرے خیال سے منیب بھائی نے بالکل ٹھیک اس کو سم اپ کیا ہے کہ ہم ایک نیشنل سیکیورٹی اسٹیٹ ہیں. اس کے اندر ہماری ریجن کے اندر جو حادثات ہوئے, USSR آ گیا, افغانستان کی انویژن انہوں نے کی, اس کے نتیجے میں پھر ہماری وہاں پر ایک جو پراکسی جنگ لڑی گئی, اس کے نتیجے میں پھر ریڈیکلائزیشن ہوئی پاکستان میں, پھر اس کے بعد امریکہ کی انویژن ہوئی. تو یہ بہت بڑے واقعات تھے جو ہمارے کنٹرول میں نہیں تھے. لیکن اس وقت ہونا یہ چاہیے تھا کہ ایٹ لیسٹ اگر پاکستان کے اندر ایک پارلیمنٹ ہوتی تو وہ شاید بہتر فیصلے کر لیتی, اگر بجائے اس کے جو فیصلے ہمارے ڈکٹیٹر صاحبان جو اس وقت یہاں پر موجود تھے انہوں نے وہ فیصلے کیے. تمام پولیٹیکل کلاس جو تھی اس کی اس وقت بھی جو رائے تھی وہ بالکل مختلف تھی اس سے. آپ شہید بی بی کے انٹرویوز نکال کے دیکھ لیں کہ وہ ایشوز اے ینگ وومن, اور وہ کہہ رہی تھی کہ یہ افغانستان کے اندر ہم کیوں جا رہے ہیں. اس وقت ولی خان صاحب خیبر پختونخوا سے سیاستدان تھے, ان کی سربراہ تھے, ان کی اس کے اوپر اختلاف تھا, دیگر سیاستدانوں کا اختلاف تھا کہ اس معاملے کا کوئی بہتر حل نکالنا چاہیے. لیکن ہم نے اس وقت ڈالرز کے لیے فوراً اندر چلے گئے, اور اس کے پھر پاکستان میں کانسیکوینسز ہوئے. تو جو ہماری جو پوری 7 ڈیکیڈز کی جو مینٹالٹی ہے وہ ایک سیکیورٹی اسٹیٹ کی مینٹالٹی, اور دنیا بھر میں سیکیورٹی اسٹیٹس جو ہیں وہ ترقی نہیں کرتے. ابھی آپ نے اگزامپل دی اور ہمارے سامنے موجود ہے کہ زراعت کے اندر اور مائننگ کے اندر ایک انقلاب لانے کی کوشش کی جا رہی ہے. یہی انقلاب جو اس سے پہلے جو فوجی ادوار تھے اس کے اندر ہم نے اس طرح کی بہت سی باتیں سنی اور صدقے دل سے کر رہے ہوں گے, اللہ کرے کہ وہ اس میں کامیاب ہوں. لیکن جب وہ اپنے آفس میں نہیں رہیں گے آرمی چیف, تو کیا اس کے بعد یہ انیشیٹو کوئی باقی رہ جائے گا؟ جو انسٹیٹیوشنز ہوتے ہیں وہ چیزوں کو آگے لے کر چلتے ہیں. ہمارے ہاں المیہ پھر یہ بھی رہا کہ جو سیاستدان ہیں جن کا اب یہ کرنے کا کام تھا, وہ سیاستدان انہوں نے ایبڈیکیشن کر دیا, وہ اپنی پوری سیاست سے دستبردار ہو گئے. بنانے کے لیے بھی جب جاتے ہیں اور افتتاح کرتے ہیں کہتے ہیں جی ہم نے وہ تو پھر اب سیاستدانوں کی جو ایبڈیکیشن آنکھ کے تارے ہیں نا, اب ان کو آنکھ کے تارے تو ہیں, وہ ذرا سمجھا کریں نا. لیکن اس ساری گفتگو میں ہم یہ نہیں سمجھ پاتے کاشف بھائی کہ ہمارے یہ جو چیزیں درست نہ کرنا اور ایک پاور پالیٹکس کے اندر پڑ جانا, اس کے الٹیمیٹ جو کانسیکوینسز ہیں وہ اس ملک کے عوام پہ ہی کر رہے ہیں, اور وہ کر رہے ہیں نا. لیکن اب برڈن ایک عام آدمی پہ کتنا ڈال یہ بات ٹھیک ہے, لیکن میں ایک بات ابھی اب یہ سیکیورٹی اسٹیٹ کی بات کریں, میں ذرا کرمانی صاحب سے ایک سوال بریک پہ جانے سے پہلے. کرمانی صاحب, یہ کاکڑ صاحب کو وزیر اعظم, نگران وزیر اعظم بنایا گیا, یہ مسلم لیگ نون نے بنایا ان کو؟ یہ وزیر اعظم اور راجہ ریاض نے جو ان کے پاس پروریگیٹو تھا کاشف صاحب, اس کے استعمال کرتے ہوئے انہوں نے اس کو وزیر اعظم بنایا کاکڑ صاحب کو, جو میں سمجھتا ہوں. نہیں سر, مسلم لیگ نون اور لیڈر آف دی اپوزیشن راجہ ریاض صاحب نے, وہ پارٹی لیس ہیں اس وقت, ان کے پاس پارٹی کوئی نہیں ہے, لیکن مسلم لیگ نون نے بنایا ہے راجہ ریاض صاحب سے مل کے. نہیں دیکھیے نا, مسلم لیگ نون کو ریپرزینٹ کون کر رہا تھا, اور ایک اتحادی حکومت تھی, اس کو ریپرزینٹ شہباز شریف اتحادی کہہ رہے, سانو تو پتہ ہی نہیں سی. نہیں, دیکھیں یو کین ناٹ پلیز ایوری بڈی. اور سو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ دونوں نے مل کے بنایا, اچھا بندہ بنایا, اپنی سوچ کے مطابق بنایا اور ٹھیک کام کیا. بندہ میں سمجھتا ہوں سمجھدار آدمی ہے. میں تو کم از کم 6 سال سے اس کے ساتھ سینٹ میں ہوں. آئی فاؤنڈ ہم اے جینٹل مین. اب جتنی مرضی کہانیاں کوئی سنا لے کر لے, لیکن جو باپ کا باپ جس کا تھا اس کا کیا بنے گا؟ وہ جڑے تسی نعرے مار دیں. یہ تو دیکھیں جی, میں نے جو بات کی ہے, میں تو کاشف بھائی اپنی بات کی وضاحت دے سکتا ہوں. اگر کسی نے کوئی ایسی بات کہی ہے تو مناسب ہوگا کہ آپ ان سے پوچھئے کہ ان کا کیا مطلب تھا, جن کی طرف بھی آپ کا اشارہ ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اب ہیونگ سیڈ دیٹ ایک انتخاب ہو گیا ہے. سر میرا اشارہ مریم نواز کی طرف ہے. اب آپ اس کو چلنے دیں. آپ اس کو کیوں نہیں چلنے دے رہے؟ ایک جو
جو اس کے ذمہ کام لگایا گیا ہے الیکشن کروانا صاف اور شفاف. لیٹس موو آن. اب اس طرح تو دیکھیے آپ 24 کروڑ عوام سے پھر پوچھنے بیٹھ جائیں جس کا پروریگیٹو ہے, انہوں نے بنا دیا, ختم ہوئی بات, آگے چلیں اس بات میں. پروریگیٹو آپ کہہ رہے ہیں وزیر اعظم اور لیڈر آف دی اپوزیشن کا, انہوں نے بنا دیا ایز پر دی کانسٹیٹیوشن. بلکہ میں یہاں تک کہوں گا کاشف صاحب کہ میں اب یہ جو بحث چل پڑی ہے نا, میں سمجھتا ہوں کہ اگلی اسمبلی جو آئے وہ قانون سازی کرے اور یہ اختیار الیکشن کمیشن کو ہی دے دیں, تاکہ یہ ٹنٹا ہی ختم ہو کہ جی فلانے نے کہا, فلانے کا پریشر آیا. اس کو الیکشن کمیشن کا ہے نا, الیکشن وہ تو قسمت والوں کی قسمت نہیں, وہ تو دیکھیں نا کرمانی صاحب, قسمت والوں کی قسمت اچھی تھی کہ تحریک انصاف چھوڑ گئی اور راجہ صاحب آ گئے اور یہ معاملہ طے ہو گیا, ورنہ فیصلہ الیکشن کمیشن نے کرنا تھا. منیب, الیکشن دیکھیں یہاں پر یہ بھی بحث ہے پاکستان میں کہ الیکشن وقت پر ہو جائیں گے. ذرا بریک کے بعد یہ نگران وزیر اعظم سارے پریشان ہیں, سب کو پتا ہے وہ جی کس کے ہیں, وہ جی وہ جو نامنی تو کسی اور کے ہیں نا جی, آپ کو پتا ہی ہے. اچھا الیکشن ہو جائیں گے, ہاں وہ جی امید ہے, لگتا نہیں ہے الیکشن وقت پر ہوں گے. یعنی ہم نے اس طرح کا ماحول بنا دیا ہے جیسے یہ چیزیں نارمل ہوگی, اور ہم سمجھتے ہیں کہ دنیا اس ماحول والے ملک کے اندر انویسٹمنٹ کرے گی. دیکھو بریک کے بعد بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس. ویلکم بیک ناظرین. منیب فاروق صاحب, یہ جو بحث تھی, ہم نے نگران وزیر اعظم ان کو کس نے لگایا, یہاں تو یہ پتہ نہیں الیکشنز بھی ٹائم پہ ہوں گے کہ نہیں ہوں گے. یعنی یہ بھی ہمارے 76 سال کی اچیومنٹ ہے کہ مجھے نہیں لگتا اتنی سٹرونگ بحث کبھی اس سے پہلے, کم از کم مجھے نہیں یاد پڑتا ہوئی ہو, انلیس کو بڑا واقعہ ہو گیا ہو کہ جب کسی کو یہ بھی پتا نہ ہو کہ الیکشن ہوں گے یا نہیں ہوں گے. دیکھیے غالب صاحب, اس کے ساتھ میرے خیال میں کچھ چیزیں اس لیے جڑی ہوئی ہیں کہ پہلے تو میرے خیال میں یہ بحث تو اب ریڈنڈنٹ ہو گئی ہے, اور وہ درست بات بھی آپ نے کی ہے کہ چلیں یہ اب ہو گیا, اٹس اے ڈن ڈیل. کاکڑ صاحب آ گئے, اچھے پڑھے لکھے آدمی, آئی تھنک وہ اچھا ایک اسٹاپ گیپ ارینجمنٹ بن جائے گا ہمارے لیے. بٹ ناؤ دا کوسچن ریمینز کہ ہمیں یہ انسرٹنٹی کیوں لوم اراؤنڈ کر رہی ہے الیکشن کے اوپر. اب اس کی دو وجوہات جو مجھے سمجھ آتی ہیں وہ ایک یہ کہ میاں نواز شریف صاحب کی واپسی کا سابق وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے فرما دیا کہ وہ اگلے ہفتے آئیں گے, لیکن پتہ نہیں ہے انہوں نے کہ میاں نواز شریف صاحب کی واپسی ہوگی, اور اگر ہوگی تو ان کا سیاسی مستقبل اس حوالے سے, کیونکہ ان کی اگر میں بالکل آنکھیں بند کر کے مان بھی لوں کہ الیکشن ایکٹ کی ترمیم سے سمیع اللہ بلوچ کیس کا جو فیصلہ ہے وہ انڈو ہو جاتا ہے قانونی طور پر, تو پھر بھی 2 کنوکشنز ہیں جو میاں نواز شریف صاحب نے سیٹیسفائڈ کروانی ہے, العزیزیہ کی اور ایون فیلڈ کی. جتنے مرضی گھٹیا فیصلے ہوں, لیکن obviously ٹائم ٹیکنگ پروسیجر ہے. ایک تو مجھے لگتا ہے کہ اس میں کوئی سرٹنٹی نہیں ہے. دیٹ کین بی ون ریزن فار دی ڈیلے ان الیکشنز. اینڈ اس سے بھی زیادہ میرے خیال میں اس سے بھی زیادہ جو پاکستان تحریک انصاف کی اس وقت صورتحال ہے. دیکھیں عمران خان جیل میں چلے گئے, آئی تھنک ہی از ڈن فار دا مومنٹ, اور مجھے لگتا ہے کہ ان کے لیے اتنی چیزیں ساتھ. ہاں لیکن منیب یہ بھی دیکھیں نا گئے کیسے, مطلب آپ نے اس ڈبے میں لکھنا تھا, اس ڈبے میں لکھ دیا ہے. بالکل آپ کی بات بالکل فیصلہ تو یہی ہے نا بنیادی طور پر, کہ نہیں جی آپ کو اس ڈبے میں لکھنا چاہیے تھا, اس میں لکھ دیا, نہیں جی آپ کا حق دفاع کوئی نہیں. اس سے بھی ہم 76 سال میں جان نہیں چھڑا سکے, مطلب فاطمہ جناح کو غدار قرار دینے سے لے کر اس حد تک بھی ہم یہاں تک بھی اسی طرح چل رہے ہیں. دیکھیے جب تک عدالتوں سے فیصلے عدالتیں دیں گی نہیں اور فیصلے لیے جائیں گے تو کاشف بھائی صاحب ایسے ہی ہوگا. جیسے پاناما کا فیصلے بھی لیے گئے, اس کے بعد اور بہت کچھ ہمارے ملک میں ہوا وہ لیے گئے, تو یہ فیصلہ بھی. اب مسئلہ یہ ہے کہ اس کے اندر بنیادی پرابلم اس فیصلے کے اندر کیا ہے. دیکھیں آپ نے یہ انشور کرنا ہوتا ہے, مصطفیٰ بھائی بھی کیونکہ ماشاءاللہ بڑے ذہین آدمی ہیں, ان کو پتہ ہے وہ جب عدالتوں کے اندر معاملے جاتے ہیں تھوڑا آپ نے ایٹ لیسٹ ایک پورا ایک چیز دیکھنی ہوتی ہے کہ کسی کو یہ نہ لگے کہ ناانصافی ہوئی ہے. دیکھیے یہ کتنی عجیب بات ہے کہ جو ابھی حق دفاع کی آپ نے بات کی کہ اس پہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے نوٹس کیا ہوا ہے, اور ساتھ ہی اسلام آباد ہائی کورٹ روک نہیں رہی ٹرائل کو, بلکہ روک دے بھائی پروپرائٹری ڈیمانڈ یا جسٹس ڈیمانڈ کہ آپ ٹرائل کو بھی روک دیں, یا کہیں بھائی فیصلہ بھی نہ سنائیں, پہلے ہم حق دفاع کے اوپر فائنل آرگومنٹ لے لیتے ہیں. چلیں وہ بھی ہو گیا. ایک ہی دن میں کال آ رہی ہے بھائی آپ کسی شخص کو قید کریں, مجھے کوئی اس بات سے غرض نہیں ہے کہ اس میں عمران خان نے کتنی غلطیاں کی, بالکل کی ہوں گی, اور اگر آپ نے سزائیں دینی ہیں لوگوں کو دیں, اڑائیں, فارغ کریں. مس ڈکلیریشن کے اوپر آپ نے پہلے اسٹوڈنٹ سے والو کر دی, اب اس کے بعد تو یہ ہونا ہی تھا. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ اس سے چیزیں کتنی جڑ گئی ہیں. مجھے لگتا ہے کہ پھر ایک یہ پرابلم ہے کہ عمران خان بے شک اس وقت جیل کے اندر ہے, لیکن ایک فیکٹ یہ ہے کہ جب آپ لوگوں میں جاتے ہیں اور بحیثیت ایک صحافی بھی آپ لوگوں سے بات کرتے ہیں
کچھ ان رپورٹڈ سروس کے بارے میں جب ہمیں پتہ چلتا ہے وہ ہمیں بالکل ہی کوئی اور پکچر بتاتے ہیں. وہ ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ بے شک عمران خان نے پاکستان میں وہ کر دیا ہے جو پہلے کسی نے نہیں کیا, اور ہی وینٹ ناٹ ایکچولی اے بٹ وے ٹو فار, اور بہت کچھ انہوں نے غلط کر دیا اور اپنی بھی بیڑیوں میں وٹے دے دیے اور اپنے ووٹر کی. لیکن فیکٹ یہ ہے کہ ابھی بھی لوگ اندھی تقلید ہے عمران خان کے بیانیے کی, وہ بیانیہ جھوٹ پر مبنی ہو, اس میں 2 نمبری ہو, اس میں سیلف سرونگ انٹرسٹ شامل ہو, لیکن اس کے اندر لوگوں کی تقلید اس کی ہے. اب یہ میرے یا آپ کے سر یہ اندھی تقلید کیا ہوتی ہے ویسے؟ جی اندھی تقلید کیا ہوتی ہے؟ لوگ یا فالو کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں, یہ ہمارا فیصلہ کرنے کا تھوڑی ہے کہ وہ اندھے ہیں, گونگے ہیں, بہرے ہیں. میاں صاحب کے ساتھ چلنے والا میاں صاحب کا سپورٹر ہے, پیپلز پارٹی کا جالا پیپلز پارٹی کا ووٹر ہے. بٹ اس میں فرق ہے نا قائد صاحب, جو there are still people in PTI. آپ جب لوگوں سے بات کرتے ہیں when you go out and ask them about what happened on 9th May, یا یہ جو پہلے ہو رہا تھا, یہ جو فوج کے خلاف بیانیہ بنایا, یہ کیا وہ کیا, فلانے کو یہ کہہ دیا, 9 مئی کی کوئی کے دن جو ہوا اس کے اندر وہ کہہ دے رہی ہمارا تعلق کوئی نہیں ہے, کچھ بھی نہیں تھا, سب کچھ آٹومیٹکلی سب کچھ ہو گیا. So you find people defending it. تو جب آپ ایسے لوگوں سے انٹریکٹ کرتے ہیں then you actually get to feel کہ بھئی یہ تو پھر وہ چیز ہے کہ بھی آنکھیں بند کر کے آپ نے کہنا ہے کہ نہیں یار جو آپ کہہ رہے ہیں وہ غلط ہے, جو میں سوچ اور سمجھ رہا ہوں یا جو میرا لیڈر سوچ اور سمجھ رہا ہے وہ درست ہے. یا تو یہ چیز ایک نیو نارمل ہے پھر ہمارے ملک کے اندر کہ جس کو بھی نکالا جائے گا یا جس کو بھی اس طرح سے آؤسٹ کیا جائے گا وہ نعرہ مارے گا مجھے کیوں نکالا, یہ تو نارمل ہے نا جی. دیکھیں مجھے کیوں نکالا تھا تو ٹھیک ہے قائد صاحب, وہ بات بھی, اور جج بغض سے بھرے بیٹھے ہیں وہ بھی ٹھیک ہے. ہاں لیکن لوگوں نے یہ بھی سیکھا نا کہ مزاحمت ہوگی تو مفاہمت ہوگی. پرابلم یہ کہ اس کے لیے بھی کوئی سارے کلیے پہلے سے موجود ہیں, کوئی نیا کلیہ نہیں ہے ان میں سے کوئی بھی. لیکن قائد صاحب یہ بھی تو فیکٹ ہے نا کہ ہمارے ملک میں یہ بات تو آپ کو مجھ سے زیادہ پتا ہے کہ ہمارے ملک میں اتنی کھلی چھوٹ کہ آپ 9 مئی کتنے ہوئے ہیں ہمارے نہیں 9 مئی آپ یہ کس نے کہا کہ 9 مئی ٹھیک ہے؟ That's crossing red lines. You who can in this country دیکھیں کہ پارلیمنٹ پہ حملہ ہو, پی ٹی وی بلڈنگ پہ کوئی چڑھے, کوئی کسی عمارت پہ چڑھے, کسی پرائیویٹ گھر کی عمارت پہ چڑھ جائے, یہ چیز ایکسیپٹیبل نہیں ہے, یہ کسی معاشرے میں ایکسیپٹیبل نہیں ہے. سر یہ کو ہم نہیں کہہ رہے کہ ہمیں یہ کسی نہیں. سر دیکھیں یہ محسوس بڑے عرصے سے تنقید کن چیزوں پہ ہوتی ہے, جناب آپ نے یہ حملہ کر دیا, آپ نے یہ حملہ کر دیا. یہ چیز ساروں کو پہلے سے پتا ہے کہ آپ پارلیمنٹ میں جائیں, آپ پی ٹی وی پہ جائیں, یہ چیزیں قابل قبول نہیں ہیں. یہ لائن ریڈ لائنز ہونی چاہیے اسٹیٹ کی. سر میں وہی تو کہہ رہا ہوں, سر کہ دیکھیں یہ چیزیں قابل قبول نہیں ہیں. جو سجاد علی شاہ صاحب کی سپریم کورٹ کے اوپر چڑھائی وہ بھی قابل قبول نہیں ہے. اس کے بعد 2014 کے اندر جو طوفان بدتمیزی اسلام آباد میں ہوا وہ بھی قابل قبول نہیں ہے. اسلام آباد لاک ڈاؤن کے سارا تماشا وہ بھی قابل قبول نہیں ہے. مسئلہ صرف یہ ہے کہ دس از دا فرسٹ ٹائم اٹ ہیز ہٹ ہوم. اب احساس ہوا ہے کہ ریاست کی علامت ہے, آپ نے ہماری تنصیبات پر حملہ کیا, بڑا غلط ہوا ہے, اور میں بحیثیت ایک پاکستانی ہرٹ ہوں. بٹ فیکٹ یہ ہے کہ یہ احساس ہمیں پہلے کیوں نہیں آیا؟ جب پہلے یہ بدتمیزی شروع ہوئی تھی تو اسی وقت ہمیں کرنا چاہیے تھا. لیکن پرابلم یہ ہے کہ میں تو یہ آپ کے پروگرام میں کہہ رہا ہوں نا کہ مجھے اس وقت کے جو ڈی جی آئی ایس آئی تھے جناب ظہیر الاسلام صاحب, مجھے ایک محفل میں مل گئے کچھ عرصے بعد. یہ میں نے ان سے ویسے پوچھا پیورلی انکویزیٹو, کوئی یملا صاحب بن کے, میں کہا سر کیا ہوا تھا 2014 میں, کیا تھا ماشاءاللہ حیات ہے. انہوں نے کہا یار ہم صرف ماحول کریٹ کر سکتے ہیں, اور وہ ماحول ہم نے کریٹ کر دیا. شو بڑھایا تھا, اگلے کو شو لگیا نہیں. اور میں نے تسی دسو سر کہ آر وی لیونگ ان لالا لینڈ؟ یار کیا ہو گیا فار گاڈ سیک. آئی ایگری ود یو. نہیں دیکھیں یہ بات, دیکھیں یہی تو پرابلم ہے کہ ایوری ون, جو آپ نے ابھی بات کی نا, آپ نے ظہیر الاسلام صاحب کی مثال دی, ابھی آپ کو کچھ عرصے بعد یہی پتا لگے گا کون کس سے مل کے, دیکھو یہی حکومتیں بنی, کس نے کیا کیا. مجھے یاد ہے یہ جو ساؤتھ پنجاب محاذ بنا تھا کوئی 2 مہینے پہلے, ہمارے ایک دوست نے, آپ کے بھی دوست ہیں, ہم شو سارے آپ کے تو دوست ہوں گے ہی سیاستدانوں کے, میں نے کہا یہ کاشف ساؤتھ پنجاب میں شروع کر دیا, آگے یہی ایشو ہے. میں کو ہے کہ یو نو دا گیم پلان وین اٹ واز میڈ وی آل نیو کہ یہ چیز بن رہی ہے. سو ایشو یہ بالکل بھی نہیں ہے, ہم سب کو پتا ہے کہ گیم کس طرح بنتی ہے. مسئلہ ہم سیکھتے نہیں, ہم سیکھنا نہیں چاہتے. جس طرح ملک دائروں میں سفر کر رہا ہے نا, ہم بھی گوئنگ اراؤنڈ ان سرکلز دائروں میں سفر کر رہی ہے. جب تک ہم اپنا یہ بنیادی تضاد نہیں طے کریں گے کہ یہ ملک چلانا کس کا کام ہے, یہ چیزیں ہوتی رہیں گی, ہر دور میں ہوتی ہیں. ابھی ذکر ہوا میاں صاحب کے کیسز کا, منیب بھائی نے کیا, عمران خان کے کیسز کا بھی ذکر ہوا. وہ بے معنی چیزیں ہیں. ڈان لیکس جس وجہ سے ہوا, میاں صاحب کو رخصت کرنے کا پروگرام تھا, اور وہی ڈان لیکس جو بات اس وقت کی جا رہی تھی
کہ سمجھایا جا رہا تھا کہ جناب یہ ہمارے لیے پاکستان کے لیے ایز اے ریاست کمپلیکیشنز کھڑی ہو جائیں گی FATF کی صورت میں نکل آئی. پاکستان پھر 7-8 سال جو ہے وہ پھر گرے لسٹ کے اندر رہا, بلیک لسٹ کے اندر جانے سے بمشکل بچا. تو یہ ساری جو گفتگو ہے کیسز کے اوپر ہم کر سکتے ہیں جی کہ ایک ڈبے میں نہیں لکھا, دوسرے میں نہیں لکھا. جب تک آپ گڈ بکس میں ہیں آپ کو 100 گنا بھی معاف ہے. جب آپ کی لائن تھوڑی سی ادھر اس سائڈ پہ ہو گئے, جب آپ گڈ بکس میں نہیں رہے, تو پھر آپ کے خلاف ایسی ایسی چیزیں نکال لی جائیں گی کہ آپ نے سیکھنا بھی کوئی تو سیکھنا. اب کاسٹ تو دیکھیں نا کاشف بھائی, اس سارے سفر میں 76 سال کے سفر میں ہم نے قیمتیں کیا کیا ادا کی. سب سے بڑی قیمت ہم نے یہ ادا کی کہ ہم نے آدھا ملک کھو دیا, اور اسی وجہ سے کھویا کہ وہاں کے جو لوگوں کا جو فیصلہ تھا وہ ہم نے ماننے سے انکار کر دیا. ہم نے کہا نہیں, ہم یہ فیصلہ مانتے ہی نہیں. آپ نے جس کو ووٹ دیے ہمارے نزدیک, آپ اپنے نیبرز کو دیکھیں وہ کہاں پہنچ گئے, کہاں پہنچ گئے, اور ہم اب یہ فیصلہ کریں ساڑھے کو کھانے دے پیسے. تو ہم یہ دائروں کا جو سفر ہے یہ ختم ہی تب ہوگا کہ جب ہم اپنے, وہ کہتے ہیں نا کہ معاشرے کے جب تک آپ بنیادی تضادات کو طے نہیں کریں گے, جو کانٹرڈکشنز ہیں, اور سب سے بڑی کانٹرڈکشن یہ ہے ہماری پارلیمنٹ بے معنی ہے. آج اگر عدلیہ پولرائز ہوئی ہوئی ہے, اگر عدلیہ ٹھیک فیصلے نہیں دے رہی, آپس میں دستوں گریباں ہیں, لٹرلی عدلیہ دستوں گریباں ہے, تو کیوں ہے, کس وجہ سے ہے؟ کیونکہ مداخلت ہوئی. ججز کے اوپر ریفرنسز فائل کیے جا رہے ہیں. محسن اختر کیانی صاحب کے اوپر ایک تازہ نیا ریفرنس فائل ہو گیا. آج میں اخبار کے اندر پڑھ رہا تھا کہ جسٹس طارق مسعود صاحب کے اوپر ایک ریفرنس ان کے اوپر بھی داخل ہو گیا. یہ کیا چل رہا ہے, کس لیے چل رہا ہے؟ پیغام یعنی کہ آپ ہر بندہ کے یہاں پر چاہیے آپ کو ایک سیکیورٹی سٹیٹ ہے, آپ کو چاہیے اوبیڈینس, میڈیا ہو اوبیڈینس ہو. کاشف عباسی بات نہ کرے, کاشف عباسی, اور یہی حال باقی چینل. سیاستدان ہے, گفتگو نہ کریں, چپ کر کے بیٹھے رہیں, جس طرح ہم کہیں اس طرح کریں. جس طرح بیٹھے ہوئے کرمانی صاحب. کیوں کرمانی صاحب؟ مسئلہ یہ کہ ہم سبق نہیں سیکھتے. That's our biggest fundamental. یہی ہے ہمارا پرابلم. ہمارا مسئلہ یہ کہ تاریخ کا بھی سبق یہی ہے کہ اس سے کوئی سبق نہیں سیکھتا. The one thing we've learned is that we haven't learned anything from history, sir. میں آپ کی اور دوستوں کی گفتگو سن رہا ہوں اور اپنی باری کا انتظار کر رہا ہوں. چپ تو میں بیٹھنے والا نہیں ہوں, اچھا حکم کرو کی فرما رہے. میں کیا اسی سبق نہیں سیکھیا سر, اسی ساڈا رولا ہے سن اسی سبق. if I take out speeches from 2016-17 تقریباً وہی ہو رہا ہے جو آج ہو رہا تھا, لیکن اس وقت کی نکال لیں, 1955 کی نکال لیں, اس ٹائم یہی ہو رہا تھا. یار میں تو پہلے عرض کیتا ہے نا کہ بھئی تہاڈا ملک جڑا ہے سر, اگر اجازت ہے منو مثال آ گئی, اگر کو تو مثال دے دوں. دیو کیونکہ انہوں نے کھوکھر صاحب نے کیا, فاطمہ جناح غدار تھی, ڈان لیکس والے غدار تھے, ہن جیڑا کرنٹ جیل 9 مئی تو چلو اٹس کراسنگ ریڈ لائن, بٹ جیڑا بیٹھا وہ بھی غدار ہے. یعنی ہر بندہ حسب ذائقہ غدار رہندا ہے اس ملک. دیکھو سر, گزارش ہے یہ کہ یہ جڑا سلسلہ ہے نا جو یہ ختم ہونا چاہیے اب, کہ کون محب وطن ہے کون غدار ہے. 9 مئی کا جہاں تک واقعہ ہوا ہے میں سمجھتا ہوں وہ تو ریاست پاکستان پر حملہ تھا نا, ایک فوج پر حملہ تھا, اس کو تو بالکل اب سیپریٹ رکھیں. میں تو اس کو ایک سمجھتا ہوں کہ جو سکوت ڈھاکہ ہوا تھا اس کے بعد یہ ایک بہت بڑا ثانیہ ہے. اب آئیے نا, اب سکوت ڈھاکہ کی یہاں بات کی, کسی نے ووٹ کی بات کی. آج بھی سکوت ڈھاکہ کی جو باقیات ہیں وہ کسی نہ کسی سیاسی شکل میں آپ کے معاشرے میں زندہ ہیں. کیا کر لیا آپ نے ان لوگوں کا؟ کچھ نہیں. میں اس لیے کہتا ہوں بھائی یہ اپنی پرائیورٹیز جو ہیں ان کو ریسیٹ سر ویسے سیاسی جماعتوں نے کرنا ہے نا, آپ لوگوں کو ہمیں موقع ملتا ہے, آپ بھی ادھر ان کو لے لیتے ہیں, دوسرے کو ملتا ہے وہ لے لیتے ہیں. کاشف عباسی صاحب, نواز شریف نے تو بھگتا ہے, اس نے تو قربانی دی ہے, اس نے تو بے گناہ سزا بھی کاٹی ہے. میں کہتا ہوں کہ اپنے ہاؤس کو سر پھر سبق سیکھا. چلے یہ سوال کا جواب دے دیں, آپ نے کہا اس نے بے گناہ سزا بھی کاٹی, پھر سبق سیکھا. ہاں نا, 30 سال سے دیکھیں ایک تو سبق ہوتا ہے جو آپ سیکھ لیتے ہیں, ایک وہ ہوتا ہے جو آپ نہیں سیکھتے, یہ وہ والا سبق ہے. نہیں, ایک سبق ہوا ہے جو آپ ہارڈ وے پھر سیکھیں گے. اگر آپ اب نہیں سبق سر وہ اگر اب تک نہیں سیکھے نا تو پھر وہ نہیں سیکھ سکتے. اگر ہم یہ پچھلے 7-8 سال کی بات کر رہے ہیں, اللہ کو دعا کرو, جس طرح وہ گئے تھے اسی طرح دوجا گیا. میری کہا تو تسی اگری کر دو کرمانی صاحب, جس طرح وہ گئے تھے اسی طرح یہ گیا ہے. عمران خان صاحب گئے ہیں. دیکھیں سر گزارش, دیکھیں سر یہ جو پاور پالیٹکس ہے نا, یہ پھر پاور پالیٹکس میں یہی ہوگا. جب آپ سیاہ کو سفید کو سیاہ کرنے پر تل جائیں گے تو پھر وہاں ثانیہ 9 مئی بھی آتا رہے گا,
وہاں اقامے پر بھی الیکٹڈ پرائم منسٹرز کو نکالا جاتا رہے گا, وہاں پھانسی پر بھی وزیر اعظم کو جھولنا پڑے گا. آپ کو اپنی پرائیورٹی سیٹ کرنا ہوں گی, ہاؤس کو ان آرڈر لانا ہوگا اور یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ آپ نے اس ملک میں ڈو یو وانٹ اے جینوئن ڈیموکریسی اور اے کنٹرول ڈیموکریسی. آپ سبق کی بات کر رہے تھے, سیاستدانوں نے ایک سبق سیکھ لیا ہے اور غلط سیکھا. لڑنا نہیں, وہ سبق انہوں نے یہ سیکھا ہے کہ روڈ ٹو اسلام آباد کمز ٹو, کہ اگر آپ نے اسلام آباد پہنچنا ہے تو پنڈی پہنچنا ہے. یہ جو سبق سیاستدانوں نے سیکھا ہے, یہ اپنی انہوں نے ساری جو سیاست ہے, پنڈی میں رہتا تھا پہلے, میرے گھر تک کوئی نہیں آ کرتی. نہیں اب یہ تو چلے مذاق اپنی جگہ پہ, لیکن دا پوائنٹ از کاشف بھائی کہ سیاستدان سیاست ایشوز سے ہٹ کے پاور پالیٹکس کی جانب لے گئے. عوام کے ایشو سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے. آج آپ نے دیکھا جو پارلیمنٹ میں ہوا پچھلے 2 مہینے میں جو لیجسلیشن آخری دنوں میں جو دہاڑی لگانے کی کوشش کی ہے, جو یونیورسٹیز کے بل, ساری دنیا کو پتا ہے کہ دہاڑی لگانے کے لیے یہ بلز پاس ہو رہے تھے. کوئی ایک ایسی چیز نہیں ہے جو لوگوں سے ڈھکی چکی ہے. جو وزراء یہاں پر کر رہے تھے آخری دنوں کے اندر, وہ پورے شہر کو پتا ہے کہ کیا ہو رہا تھا. اور اس کے اندر کاشف بھائی I abstained from this university bill. Sir, you should have opposed this bill, sir. آپ کو oppose کرنا چاہیے تھا. That's the difference, sir. میں اپوز کرتا ہوں, میں نے اپوز کرنا تھا اس لیے میں نے اس کو abstain کیا. I didn't say yes to that bill. سر میں ایک آخر میں شعر سنا کے ذرا بریک لے لوں کہ میرے شہر کی سڑکوں نے منظر اور دیکھا تھا, اخبار کی 6 سرخیاں کچھ اور کہتی ہیں. ہمارے ملک میں یہی ہوتا ہے سر. ایک بریک ناظرین, بریک بعد واپس آتے ہیں. بیک ناظرین, گفتگو تو آپ نے سن لی. ایک اور 14 اگست ہم نے اس کے اوپر بحث کر لی. ہم نے ایک تھریش ہولڈ ایئر ہوتا ہے جس سال میں یا جس دن کو ملک بنتا ہے, ہم نے ایک بحث تو کر لی ہے اور اس میں چیزیں بھی پوائنٹ آؤٹ کر لی ہیں. لیکن کیا ہم اپنی غلطیوں سے سبق سیکھنا چاہتے ہیں؟ ہم تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں, ہم سبق نہیں سیکھنا چاہتے. کسی نے کہا کہ اب یہ نارمل سی بات ہو گئی ہے کہ ہم نے فیصلہ کر لیا جی پاور پالیٹکس کرنی. ہم نے اس ملک کی, اس کے لوگوں کی, اصول کی, آئین کی, قانون کی اور جمہوریت کی سیاست نہیں کرنی. اگر ہم نے یہی فیصلہ کیا ہے تو بڑے گھاٹے کا فیصلہ اور سودا ہے یہ. اس میں فائدہ کسی کا نہیں, نقصان باری باری سب کا ہوگا. ہمیں اس ملک کو اگر آگے لے کر چلنا, کوئی اصول طے کرنے پڑیں گے. وی ہیو ٹو ڈیسائیڈ کہ وہ کون سے پرنسپلز ہیں جس کے تحت اس ملک کو چلانا ہے. اس کے علاوہ چارہ کوئی نہیں. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.